بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح آیات دیں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس نعمت کے آ جانے کے بعد، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر دی گئی، اور پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ ان مذاق اڑانے والوں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنی واضح طور پہ آیات دی، وہ کون سی آیات ہیں؟ روایت میں آتا ہے کہ ان آیات سے مراد در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی ہدایت کی نشانی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی کتاب تورات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ ہدایت کی نشانی دی، اگر یہ تورات کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے تو یہ ہدایت پر قائم رہتے، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر ڈالیں، رد و بدل کر ڈالا، تحریف کر ڈالی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے جو ہدایت کی نشانیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ آپ اپنے لاٹھی کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے ہیں باہر نکالتے ہیں تو چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اسی طرح آپ پانی کے اوپر مارتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں، یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے۔ یہ جس وقت یہ قوم بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کو اتارا، یہ بھی ہدایت کی نشانی۔ یا ان کے لیے دھوپ تھی تو اللہ نے بادلوں کو حکم دیا ان پر سایہ کرتے تھے، یہ بھی ہدایت کی نشانی۔ ان کو پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر ڈنڈا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، تو یہ بھی ہدایت کی نشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کم آتیناہم من آیت بینہ، ان سے پوچھو تو صحیح میں نے کتنی ہدایت کی نشانیاں ان کو دی بھی کسی طرح یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان لوگوں نے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو تبدیل کر ڈالا، اس ہدایت کو تبدیل کر ڈالا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریا پار ہوتے ہیں تو ان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں دریا کے اندر جو ہے نا 12 راستے دیے اور ہمارے دشمن کو انہی راستوں سے غرق کر دیا۔ لیکن جیسے دریا کراس ہوئے، آگے دیکھا ایک قوم تھی جو معبود بنا کے پوجا کر رہے تھے، حضرت موسیٰ سے یہی کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا لیجیے۔ تو اتنا بڑا اللہ کا احسان پیچھے ان پر ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، تو انہیں تو پھر 100% اتباع پہ آ جانا چاہیے تھا نا کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، لیکن انہوں نے اس نعمت کو بدل ڈالا۔ انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ ایسا معبود ہونا چاہیے جیسے لوگ اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تورات کتاب اتاری، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو ان کو چاہیے تو تھا اس کتاب کو قبول کرتے کہ ہماری ہدایت کا، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول اور طریقہ دیا جا رہا ہے، قانون دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کتاب کو کیسے تسلیم کریں
جب تک ہم اللہ سے خود نہیں سنیں گے ہم اس کتاب کو تسلیم بھی نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا تھا، پھر انہوں نے توبہ مانگی، اللہ نے پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے کرتوتوں سے میری نعمتوں کو بدل ڈالا، تو بنی اسرائیل سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے ان پر کتنے احسانات کیے تھے۔ ہر طرف سے ہدایت کا پیغام تھا کہ کسی طرح لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ اگر کوئی بندہ جس کو اللہ ہدایت کا راستہ دے دے پھر اس کے باوجود اس راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اگر ہم امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا لیکن سبق تو امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے، اگر ہم امت محمدیہ غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کتنے انعامات ہدایت کے اتارے۔ سب سے بڑی ہدایت والی کتاب قرآن اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی۔ اگر کوئی شخص امت محمدیہ میں ہونے کے باوجود وہ قرآن کو ہدایت کا ذریعہ نہ سمجھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، حضور کی سنت و حضور کے طریقے کو ہدایت کا ذریعہ نہ سمجھے، قرآن پر نہ چلے، سنت پر نہ چلے، تو پھر سمجھ لے اس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو بدل ڈالا ہے، اس نے خود گمراہی کو خرید لیا۔ وگرنہ اللہ نے ہدایت کے بڑے راستے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، تو جب انسان خود ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو اللہ سے ایمان مانگتا ہے اللہ اسے ایمان دیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے جمعہ کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ابو لہب، ابو جہل، یہ حضور کا رشتہ ہے، اور حضور کے قریب رہنے والے، انہوں نے اللہ سے ہدایت نہ مانگی تو ہدایت نہ ملی۔ اور دور سے آنے والے حضرت صہیب رومی روم سے آنے والے، حضرت سلمان فارسی فارس سے آنے والے، حضرت بلال حبشی حبشہ سے آنے والے، اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو جو انسان ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ ہدایت کے راستے بناتا ہے، اللہ بہانے بناتے کہ بندہ کسی طرح ہدایت پر آ جائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت کر دی گئی ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی پر غور کریں، ایک لحاظ سے ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ مثلا کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے، حدیث ہے، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ تو سمجھ لو دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے، لیکن قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے۔ حقیقت کس حوالے سے ہے، یہ دھوکہ کس حوالے سے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان دنیا کی زندگی کو اس حوالے سے گزارے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں، انسان دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرے، تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے حقیقت ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر آ کر دنیا کی محبت میں مصروف ہوا اور آخرت کو بھول گیا، دنیا کی زندگی کو اپنے لیے سب کو سمجھا اور اللہ اس کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، تو سمجھ لو پھر اس دنیا نے اسے بڑے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب یہ دنیا اس کے لیے کیا بن گئی بھائی؟ دھوکہ بن گئی ہے۔ تو اسی طرح کافروں نے دنیا کو اپنے لیے دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھا، دنیا کی دولت، عیش و عشرت سب کو اس کو مقصد سمجھا، اس دنیا نے انہیں دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب جنت کیا ہوتی ہے؟ راحت، سکون، دنیا کی ضرورتیں ہر چیزیں پوری ہو جانا۔ تو کافر کی ہر خواہش یہاں پر پوری ہو رہی ہے، وہ اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور مومن کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے تیری ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوگی، تو یہاں پر صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کندھا پکڑا اور کندھا پکڑ کے حضور نے ہلایا، فرمایا عبداللہ تجھے پتا ہے کہ تو دنیا کے اندر کیسے وقت گزارے؟ یا رسول اللہ کیسے وقت گزاروں؟ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ایسے رہے جیسے ایک راہ گزر اور مسافر ہوتا ہے، جیسے تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے، عارضی وقت کے لیے آتا ہے، اس نے چلے جانا ہوتا ہے۔
جب حضور کی نصیحت سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر پھر باقیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میاں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لیا کرو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا کے پیش کی گئی۔ تو یہ دنیا کے اندر جب مال و دولت دیکھنے لگتے ہیں تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو دنیا کی ہر ضرورت موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے پاس بھی سب کچھ موجود ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جنہوں نے دنیا کو مقصد نہیں بنایا، اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری کو اختیار کیا، تقوی کو اختیار کیا، فوق الیوم القیامہ، قیامت سب سے بلند ہوگا، ان کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ باقی رزق کا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ وہ کافر کوئی بہت زیادہ کافر، اس کو حساب تو دنیا سے نہیں لے رہا، وہ تو آخرت میں دے گا، لہٰذا یہاں پر اس کو بہت زیادہ رزق دے دیا۔ تو رزق کے معاملے کے اندر انسان یہ فیصلہ نہ کرے بھائی فلاں بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی جائیداد ہے، گاڑی ہے، یہ نیک ہوگا، اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اللہ کو بڑا محبوب ہوگا، اس لیے اللہ اس کی ہر ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ یا ایک بندہ تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو کہ نافرمان ہوگا، یہ کہ اللہ کا مجرم ہوگا۔ رزق کے معاملے کے اندر کافر ہے، مسلمان ہے، جانور ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، وہ ہر کسی کو رزق دے گا، وہ کسی کو تھوڑا دے، وہ کسی کو زیادہ دے۔ تو کسی کے پاس مال و دولت کا زیادہ ہو جانا اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، یا کسی کے پاس مال و دولت کا کم ہو جانا اللہ کے ناپسندیدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جو محبوب ہونے کی دلیل ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، جیسے اللہ نے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہی تقوی والے لوگ سب سے بلند ہوں گے۔